ابو الحسنان صاحب، اور انہوں نے نہایت ہی بے غیرتانہ فیصلہ دیا تھا اور پھر بھاگ گئے تھے۔ اللہ حق ہے اور آج حق سچ ثابت ہو گیا۔ وہ تحریک جو کسان کے آنگن سے نکلتی ہے، وہ تحریک جو ریڑھی بان چلاتا ہے، وہ تحریک جو کارکن چلاتا ہے، وہ تحریک جو ٹیکر چلاتا ہے، مزدور چلاتا ہے، فیکٹری اونر چلاتا ہے، کھیت کھلیان کے کسان سے لے کے شیخ تک سب اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ تھی تحریک پاکستان۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان افتخار صدیقی MIM نیوز سے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑے تاریخی فیصلے کے اوپر بات کریں گے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے، سائفر کیس کا۔ سائفر کیس ایک وہ کیس تھا جو 3 ماہ سے ان کے پاس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس سے پہلے اس کی جو ہے ابو الحسنان صاحب جو تھے وہ کیس کو سن رہے تھے اور انہوں نے نہایت ہی بے غیرتانہ فیصلہ دیا تھا جس میں سزا عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دی تھی۔ اور اس فیصلے میں جو انہوں نے 77 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ لکھا تھا جو کہ صرف 20 سے 25 منٹ کے اندر لکھ کے انہوں نے جو ہے سنا دیا تھا اور پھر بھاگ گئے تھے۔ اللہ حق ہے اور آج حق سچ ثابت ہو گیا، اور یہی الفاظ جسٹس میاں اورنگزیب گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہے کہ کوئی بھی جج 77 صفحات 20-25 منٹ میں فیصلہ نہیں لکھ سکتا۔ یہ پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ تھا، اور یہ بات ہم پہلے کہتے تھے تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ اس نے لکھا ہی نہیں ہے، یہ پہلے سے لکھا لکھایا آیا ہے، وہ اس نے پڑھ دیا ہے۔ تو بہرحال آج ماشاءاللہ سے حق کی فتح ہوئی ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس گل حسن صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت نے سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا اور اس کے خلاف جو ہے فیصلہ دے دیا۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ضمانت، بلکہ اس دی ہوئی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ اس کیس کو ہی ختم کر دیا گیا ہے، یعنی وہ اب سمجھ میں آئے گا لوگوں کے کہ وہ کیس ہی جعلی بنایا گیا تھا، اس میں جان ہی نہیں تھی، اتنی جان بھی نہیں تھی کہ وہ، جبکہ آج پھر ان کے پروسیکیوٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو واپس پھر بھیج دیا جائے، تو انہوں نے کہا کیا مذاق بنایا ہوا ہے، 2 دفعہ جب بھیج چکے ہیں ہم، پھر واپس وہاں سے آیا ہے، 3 مہینے سے ہم اس کیس کو چلا رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں اسے دوبارہ بھیج دیا جائے۔ پتہ آپ کے پاس ہے کیا؟ اس کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی چیز نہیں ان کے پاس تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سائفر کیس کیا ہے، وہ سائفر ہے کہاں، کسی عدالت میں پیش کیا گیا؟ نہیں۔ کسی اس میں کیا لکھا ہوا تھا یہ پتا ہے کسی کو؟ نہیں۔ کون سا کیس؟ ہوا میں۔ اصل میں بس وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت اس کیس کے تحت عمران خان کو لٹکا دیا جائے، لیکن اللہ حق ہے اور عمران خان سچا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس وقت کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس سے سچا اور مخلص آدمی کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر، نہ لیڈر ہے نہ کوئی ہے، اور اگر نہ ہوتا تو اللہ اس کی مدد نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے نا کہ پوری دنیا کسی کی مخالف ہو جائے، اور اگر میں اس کو فائدہ پہنچانا چاہوں تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں تو دنیا پوری اس کا ساتھ دے دے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بات بالکل حق ہے۔ دیکھ لیا آج ہم نے اس کے اندر کیا ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس فیصلے کے بعد کوہرام مچ گیا ہے، نون لیگ والے اور وہ سب پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آزاد ہو گئے اس کیس سے، عمران خان صاحب بھی، ان کے گھر والے سب موجود تھے وہاں پہ، اور انہوں نے سب نے بہت 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 اشک بھرے ماحول میں ان لوگوں کو اس رہائی کے جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے، اور ابھی تک بھی منایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو باقی کے جو کیس ہیں وہ بھی اسی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، کیونکہ حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اور عمران خان نے جو بھی کیا ہے وہ عوام کے لیے کیا ہے۔ آج تک کوئی لیڈر ایسا ہے جو اتنے عرصے تک
جو ہے وہ کسی عوام کی خدمت کی خاطر جیلوں میں کاٹی ہیں، اس نے مصیبتیں کاٹی ہیں، اور اس کو عمران خان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اتنی لگژری لائف گزار کر آیا ہے اور گزار سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں، وہ آپ کے اور ہماری خاطر آج جیل کے اندر وہ جس طرح کا بھی اس کے ساتھ عمل اور سلوک کیا جا رہا ہے وہ برداشت کر رہا ہے، صرف اسی لیے۔ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے اچھے فیصلے آئیں گے۔ ابھی جو 13 رکنی ایک بینچ سماعت کر رہا ہے مخصوص نشستوں کی اور عمران خان کے تحریک انصاف کے بلے کی، اس پہ کیس چل رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی فتح ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور اس طرح کی فتح جو ہوتی ہے وہ صرف آپ کی اور ہماری عوام کی ہمت اور اس کے پیچھے کھڑے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور عمران خان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر یہ سب برداشت کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ کھڑے رہنا، اور لوگ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور واقعی کھڑے ہیں۔ دیکھ لیا کہ سب نے کہ وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہونا یہ نہیں ہے کہ باہر نکل کے ہم پتھراؤ شروع کر دیں اور عمارتوں کو نقصان پہنچانے لگیں، یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر اس کی مدد کریں، وہ ہے ایمانداری سے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کر دیا۔ اور یہ حکومت تو خیر اب حکومت کے چلنے اور نہ چلنے کے پہ تو بات کرنا بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ حکومت تو نہیں چل سکتی، نہ چل سکتی ہے، نہ چلا سکتے ہیں، یہ ان کے بس کا نہیں ہے۔ یہ آزمائے ہوئے کارتوس ہیں، جسے کہتے ہیں نا، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ شہباز شریف ہوئے، نواز شریف ہوئے، یہ سب چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کے بس کا اب نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، انٹرنیشنلی ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا اتنے ارب ڈالر دے رہا ہے، پیچھے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں کچھ، اور صرف مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو کھڑا ہوا ہے عوام کے سروں کے اوپر۔ بجلی مہنگی، پیٹرول کہتے ہیں 15 روپے کریں گے اور 4 روپے کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کے وزیر اعظم کی زبان کی اوقات ہے، اپنے ملک میں یہ وقت ہے ان کی، تو باہر کی تو بات ہی دوسری ہے۔ بہرحال یہ صرف آپ کے اور ہمارے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ ہے کہ آج جو ہے یہ کامیابیاں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ابھی 1 مئی کو کراچی کے اندر انصاف لارج فورم کی طرف سے ایک پروگرام کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے جو شرکا تھے، میں ان کا بحیثیت MIM کے ڈائریکٹر افتخار صدیقی کی حیثیت سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں جناب ظہور مسعود صاحب، صدر لارج فورم کراچی، ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے اور ان کی کابینہ نے بڑی کاوشوں کے ساتھ اس اتنے بڑے پروگرام کو آرگنائز کیا، جس کے پروگرام کے چلنے سے بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے لوگوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اس کے کہ ہاں بھائی کوئی بولنے والے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے اس میں جو بہترین قسم کا پروگرام تھا، اس پروگرام کے جو شرکا تھے ان کا خصوصیت سے میں جناب سابق صدر عارف علوی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور شاہنہ گلزار صاحبہ کا، وہ اتنی دور سے یہاں آئیں، جناب ایڈوکیٹ علی محمد خان صاحب اور معظم بٹ صاحب کا، جنہوں نے اتنا بہترین پروگرام کو وہ کیا۔ ان پروگراموں کی وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس پہ دباؤ بڑھتا ہے اور عوام میں کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر اس قسم کے پروگرام ہوتے رہیں گے تو یہ عوام کے لیے بھی بڑا اچھا ہے اور تحریک انصاف کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور اللہ نے چاہا تو آنے والے وقتوں میں جو دوسرے پروگرامز ہوں گے ان کی بارے میں بھی میں آپ کو مطلع کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جو کورٹ فیصلے کرے گی تو ان سے بھی آپ کو وقتاً فوقتاً مطلع کرتا رہوں گا۔ جب تک کے لیے آئندہ کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان افتخار صدیقی، MIM نیوز کراچی۔ خدا حافظ۔